اسپیکر، بجٹ سے پہلے میں ایک چھوٹی سی بات کروں گا اسی حوالے سے، کیونکہ کوئی بھی جب چیز ہم کرتے ہیں اپنے صوبے میں، اپنے ملک میں، تو اس کی جو بنیاد ہوتی ہے بیسیکلی وہ ایک معاشرتی ترقی ہوتی ہے، اخلاقی ترقی ہوتی ہے اور انسانی ترقی ہوتی ہے۔ تو جس بھی معاشرے میں انصاف نہ ہو، کبھی بھی وہ معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا۔ اور یہ ہمیں صرف اپنے اس دنیاوی تجربے سے نہیں بلکہ اسلام نے بھی اس کے بارے میں یہی کہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ اس ملک میں جو وہ ترقی نہیں ہو رہی یا وہ مسائل اس طریقے سے حل نہیں ہو پا رہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ انصاف نہیں ہے۔ اور ہمارے جو بھی یہ ایوان ہیں جو آئین کے مطابق بنے ہوئے ہیں، تو یہ بیسیکلی قانون ساز اسمبلیاں ہیں، اور ہمارا جو مقصد ہے اصل وہ ہے قانون سازی کرنا۔ انفارچونیٹلی جو قانون سازی یہاں پہ کی گئی ہے وہ قانون سازی عوام تک نہیں پہنچ رہی، عوام کو اس سے فائدہ نہیں ہو رہا۔ آئینی طور پر جو بھی حقوق عوام کو دیے گئے ہیں اور قانون سازی کے ذریعے وہ تبدیل بھی ہوتے ہیں، وہ چیز عوام کو اس طریقے سے نہیں مل رہی جس طرح ملنی چاہیے، اور اس میں ہمیں اس بات کو ماننا چاہیے کہ اس میں ہماری یہ ناکامی ہے اور ہماری یہ نااہلی ہے۔ اب آپ کے جو انسانی حقوق ہیں وہ اگر آپ کو نہیں ملیں گے تو اعتماد ختم ہو جاتا ہے، اور جب اعتماد ختم ہوتا ہے تو وہ قومیں مل کے آگے نہیں بڑھتی ہیں بلکہ صرف تنقید ہی کرتی رہتی ہیں۔ اور ہمارا جو بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ تنقید کی طرف ہم بڑھ چکے ہیں اور اصلاح کی طرف ہم بالکل سوچ ہی نہیں رہے، اور نہ کرنے کے لیے اکٹھے بیٹھ کے آج تک کام کر سکے ہیں۔ عمران خان صاحب بے گناہ اس وقت قید ہے، لیکن کوئی بھی قیدی اگر ہے تو اس کے لیے قانون سازی ہم نے کی ہوئی ہے کہ اس کے کچھ حقوق ہیں۔ اگر وہ حقوق ان کو نہیں مل رہے اور ہمیں ڈیمانڈ کرتے ہیں تو میرے خیال میں سب کو سوچنا چاہیے اس بات کے اوپر کہ یہ وقت سب پہ گزرا ہوا ہے اور سب پہ آیا ہے یا بعد میں بھی آ سکتا ہے، تو ان کا کم از کم علاج جو ان کے حقوق میں شامل ہے، ان کا ملاقات جو ان کے حقوق میں شامل ہے، ان کو ٹی وی، اخبار، اس کے علاوہ جو بھی سہولیات انہوں قانونی طور پہ دی گئی ہیں قانون میں، بے گناہ جیل میں ہونے کے باوجود جب وہ ہیں تو ان کو دی جائیں، کیونکہ اگر ایسے آج ان کو نہیں ملیں گی تو اس سے پہلے کسی اور کو نہیں ملی، وہ بھی غلط ہے، اور اس کے بعد اگر کسی اور کو نہیں ملیں گی تو وہ بھی غلط ہے۔ ہمارے اس طرح اور لیڈرشپ بھی ہے، ہمارے کارکن بھی ہیں۔ تو میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ انصاف کو کم از کم ہم اسلامی بنیادوں کے اوپر کم از کم برابری کی بنیاد پہ اگر شروع کر دیں کرنا اور سوچنا تو کم از کم بہتری کی طرف ایک سٹیپ ہم آگے بڑھ جائیں گے۔ دوسری جو بات ہے جی وہ یہ ہے سر کہ عمران خان صاحب بھی کہتے ہیں اور ویسے ہم سب بھی یہ کہتے ہیں کہ جو قومیں ہیں وہ ہمیشہ انسانوں پر سرمایہ کاری کرنے سے ترقی کرتی ہیں، اور انسانوں پر سرمایہ کاری کیا ہے؟ وہ ہے کہ تعلیم یافتہ بچہ یا بچی، ہنرمند نوجوان، صحت مند خاندان، ایک مضبوط معیشت، اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑھ کر ایک وہ نظام جس کے اندر انصاف ہو۔ اب اس کے اندر ہم نے کتنی انویسٹمنٹ کی، کتنی ہم کر رہے ہیں، کس طریقے سے کر رہے ہیں، اس کا جو رزلٹ ہے وہ نہیں آ رہا۔ میں ویسے تھوڑا کو بتا دوں کہ میرے اپنے سیاسی سفر کے اندر میں نے آج تک جتنا بھی ٹائم گزارا ہے تو وہ میں نے ایز اے منسٹر ہی گزارا ہے یا چیف منسٹر گزارا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس عہدے پر رہ کر آپ دفاع ہی کر رہے ہوتے ہیں، کبھی اپنے محکمے کا، کبھی اپنی حکومت کا، کیونکہ آپ کو اٹھایا ہی یا بلایا ہی اسی لیے جاتا ہے یا بٹھایا اسی لیے جاتا ہے کہ آپ نے دفاع ہی کرنا ہے۔ تو ایشوز پہ آپ بات نہیں کر سکتے۔ اب دفاع آپ ٹھیک کریں، جائز کریں، ناجائز کریں، وہ علیحدہ ڈبیٹ ہے، لیکن آپ ایشوز کے اوپر بات نہیں کر سکتے۔ مجھے یہ پہلا موقع مل رہا ہے اپنے اس پورے زندگی میں ایز پروونشل منسٹر، پھر فیڈرل منسٹر، پھر چیف منسٹر، آج ایک MP کے طور پہ میں یہاں بات کر رہا ہوں۔ اور یہ بھی میں بتاؤں آپ سب کو کہ میرے بڑے سینئرز بیٹھے ہیں یہاں پہ، اور کچھ میرے پارلیمنٹیرین سینئرز بھی ہیں۔ وہ پارلیمنٹیرین سینئرز تو میرے ہیں کہ مجھ سے پہلے بھی اسمبلی میں آ چکے ہیں، لیکن ایک تجربہ جو میرے پاس ہے اس وقت وہ ماشاءاللہ وہ یہ ہے کہ میں پروونشل منسٹر بھی رہا ہوں، میں فیڈرل منسٹر بھی رہا ہوں، اور میں چیف منسٹر بھی رہا ہوں۔ تو وہ اس اسمبلی میں کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ اسی طرح بجٹ کے حوالے سے میں بتاؤں آپ کو تو میں نے اپنی زندگی میں 8 بجٹ بنائے ہیں،
کیونکہ آپ کو پتا ہے کشمیر کا اور جی بی کا اسٹیٹس ہے وہ مختلف ہے، تو ان کا پی ایس ڈی پی سے ہی بجٹ بنتا ہے. تو 6 بجٹ میں نے وہ بنائے، 2 بجٹ جو ہے میں نے چیف منسٹر بنائے. تو میں اپنے سروے کی بنیاد پہ کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اس بجٹ پہ آ کر. اب پہلی بات یہ ہے سر کہ فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ جو ہمارے مسائل ہیں، کسی بھی صوبے کے، ہر صوبہ فیڈریشن کا ایک یونٹ ہے، اور اگر ہمارے وہ مسائل ہیں اور حل نہیں ہو رہے تو یہ ہماری نااہلی ہے. اب اس میں ہم اس ڈیٹیل میں جائیں کہ جی ہماری اپنی بھی حکومت رہی ہے ایک ٹائم میں فیڈرل کی، اس میں نہیں ملا، یا کسی اور حکومت میں، ان کی حکومت یہاں پر بھی تھی انہوں نے نہیں دیا، جس نے بھی نہیں دیا، لیکن صوبے کے وہ حقوق جس کے لیے صوبے کی عوام نے ووٹ دیا ہے اس میں وہ ایشو ہے کہ ووٹ اکثریت میں ملا اور لوگ آئے، یا کبھی بغیر اکثریت کے لوگوں کو بٹھا دیا گیا، جس طریقے بھی آیا، لیکن جب ایک سیٹ اپ بن جاتا ہے اور آ جاتا ہے تو وہ کامیاب ہے یا ناکام ہے، لوگوں نے اس کو دیکھنا ہے. تو اس میں ہمارا صوبہ اب تک مکمل طور پہ ناکام ہوا ہے. اس ناکامی کی وجوہات آپ میرے پہ ڈالیں اور میں آپ پہ ڈالوں، یہ زیادتی ہوگی، یہ اپنی عوام سے دھوکہ ہوگا. ہم سب کو اپنے آپ سے شروع کرنا پڑے گا کہ ہم اس ناکامی کے ذمہ دار ہیں، تبھی ہم آگے بڑھیں گے، تبھی ہم ایک ہو کر اس ناکامی کو کامیابی میں بدل سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا NHP کے جو ہمارے پیسے ہیں جو کہ 2200 ارب سے بڑھ چکے ہیں اب تک، اس کے اوپر ہمیں اپنا وہ حق لینا چاہیے. ہم نے اس کے لیے کوشش کی، ایک دفعہ میں ملے بھی صحیح، ہماری ایک حکومت کے درمیان میں ملے، اس میں تھوڑے ملے، زیادہ ملے، پھر دوبارہ ہم نے کوشش کی، اس میں کمیٹی بنی ہوئی ہے. اب اس کمیٹی کے اوپر میٹنگز کر کے کہ کچھ نہ کسی راستے کی طرف فیڈرل گورنمنٹ کو بھی یہ دیکھتے ہوئے کہ اگر پورے پیسے نہیں دے سکتے، کسی طرح بھی مینیج کر کے صوبے کا حق سمجھتے ہوئے، انصاف کرتے ہوئے دینے چاہیے، چاہے ایک ساتھ نہیں کیوں نہ ہو، لیکن بالکل ہی نگلیکٹ کرنا، ریجیکٹ کرنا، میرے خیال میں پھر وہی عدم اعتماد بن جاتا ہے، اور وہ پھر ترقی کی طرف جانا یا ایک طرف بیٹھ کے کوئی مسئلے کا حل نیت کو سوچنا جو ہے وہ سامنے نہیں آتا. پھر ہمارا جو ہے جی NFC، اب آئین کے اندر بڑا کلیئر ہے کہ آبادی کے لحاظ سے اور رقبے کے لحاظ سے NFC کا شیئر ملتا ہے. جب ہمارا مرج ہو گیا، مرجر، اور ہمارے پاس ایک آبادی آئی ہے اور رقبہ آیا ہے، تو اس میں اس کا NFC کا وہ شیئر نہ ملنا ہمارے ان لوگوں کے ساتھ زیادتی ہے، اور ان کے ساتھ ساتھ جو لوگ پہلے سے اس صوبے کے اندر ان کے ساتھ زیادتی ہے، کیونکہ وہ بوجھ ان کے اوپر آ رہا ہے. وہ برداشت کریں گے، انہوں نے قربانیاں دی ہیں، جتنی قربانیاں میرے خیال میں ایکس فاٹا کے لوگوں نے دی ہیں اس پاکستان کے لیے کسی نے نہیں دی. ہم ان کے ساتھ مکمل تعاون کریں گے، لیکن ان کا حق نہ دینا مزید سوالات پیدا کرنا ہے، مزید ایک عدم اعتماد ان کے دل میں آنے کے لیے ایک راہ ہموار کرنی ہے، جو کہ ہمیں نہیں کرنی چاہیے. اب اس کے بعد ہمارے ٹوبیکو ایک ایگریکلچر ڈکلیئرڈ ہے ٹوبیکو، اور جب آپ کا 18ویں ترمیم کے بعد ڈیولیوشن ہوا ہے تو اس میں ایک ڈیوالٹ محکمہ ہے، لیکن اس کا جو پیسہ ہے وہ ہمیں نہیں آ رہا کیونکہ وہ زیادہ ہے، ان ہنڈریڈ آف بلینز ہے، اس کے اوپر فیڈرل گورنمنٹ بیٹھ گئی ہے. تو پھر کہہ دو کہ یار ایگریکلچر یا تو زراعت نہیں ہے، فصل نہیں ہے، اور یا پھر آپ نے جو ڈیولیوشن کی ہے، ڈیوالو کی ہے ایگریکلچر کو، تو KPK کے لیے وہ نہیں ہے، اس محکمے کی حد تک وہ نہیں ہے. پھر اس طرح ہماری رائلٹیز جو ہمیں ملنی ہوتی ہیں، اگر وہ ہمیں نہیں ملتی پوری تو یہ ایک زیادتی ہے، اور اس زیادتی کا ازالہ کرنے کے لیے ابھی تک جو ہم نہیں کر سکے، اور ہم یہی باتیں کرتے رہے کہ جی نہیں کر سکے تو کیا وجوہات ہے کہ نہیں کر سکے. ایک بات اس پہ ہونی چاہیے کہ ہم کیا کریں کہ ہمیں یہ مل جائے گا. تو اگر ہم اس پہ سوچ لیں تو پھر ہمارے بجٹ کی جو کمیاں خامیاں ہیں وہ بھی کم ہوں گی، اور ہمارے صوبے کے جو ہمارے عوام کے مسائل ہیں وہ بھی کم ہوں گے. اب میں یہاں پہ ایک ریکویسٹ آپ کو کروں گا کہ ہم کہتے ہیں مہنگائی بہت زیادہ ہوئی ہے، مہنگائی بہت زیادہ ہوئی ہے. فگرز کی ہیر پھیر میں کچھ لوگ شاید نئے ہوں، ان کو گھمایا جا سکتا ہے، لیکن مجھے کوئی نہیں گھما سکتا، کیونکہ میں آپ کو بتا چکا ہوں تجربہ اپنا تو ماشاءاللہ کافی بڑا تجربہ ہے. یہ گھمانے والا کام شاید میں نے بھی کیا ہو، کئی دفعہ میں ایسے عہدوں پہ رہا ہوں کہ جب میں خود یہ کام کرتا رہا ہوں تو گھمانے والا کام میں نے بھی کیا ہے، پریکٹس کے بھائی گھما پھرا کے اگلوں کو سمجھ ہی نہ ہے، تو مجھے کوئی گھما پھرا نہیں سکتا. ٹھیک ہے، تو میں یہ کہوں گا کہ ہم کہتے ہیں کہ مہنگائی سب سے زیادہ ہوئی ہے اس حکومت میں، چاہے ہم تنقید کرتے ہیں، چاہے کتنی ریالٹی ہے، چاہے نہیں ہے، جو ریجنل حالات ہیں اس وقت، جو اسٹریٹجک ہماری سچویشن ہے پاکستان کی، اس کا میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا. باقی تفصیل جو ہے وہ آپ لوگ خود پڑھ لیں.
عوام سے میں کہوں گا کہ آپ بھی کم از کم اپنی چیزوں کو دیکھا کریں, پڑھا کریں, آپ دیکھ لیں, ممبرز دیکھ لیں, اپنے حلقوں والے دیکھ لیں, اور اس پہ کیلکولیٹ کر کے کوئی اپنا پروپوزل دے دیں ان کو, کہ تاکہ یہ اس کو ایسے مینیج کر لیں کہ وہ چیزیں ایک جو کہتے ہیں نا کہ کم از کم وہ لگے کہ اس سے کوئی فائدہ بھی اس ٹائم میں ہو جائے گا یا جلد از جلد ہو جائے گا. اب ہمارا ایکس فاٹا ہمارے دل کے بڑے قریب ہے, ان کے اندر اب میں نے دیکھا ہے کچھ ضلعوں کا پیکیج ہے 2 ارب کا سر, اس کی الوکیشن 2 کروڑ روپے ہے سر. اب 2 ارب کے اوپر 2 کروڑ الوکیشن میں آپ کیا کرو گے؟ مطلب یہ تو کہتے ہیں نا وہ صرف آنکھوں میں مرچیں ہم ڈال رہے ہیں لوگوں کے. تو مہربانی کر کے میں وہاں سے بھی کہوں گا کہ مہربانی کر کے آپ جب کوئی اسکیم کے لیے شکریہ ادا کرتے ہیں تو اسکیم کا ذرا آپ دیکھ لیا کریں کہ وہ اسکیم ہے کیا. اور آپ بھی جتنے بھی ایم پی اے صاحبان ہیں, ہم سب بشمول میرے, ہمیں یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ کیا یہ میرے بھلے کے لیے ہے یا میرے کل کو میرے اوپر تنقید یا میرے گلے کے اندر پھندا بنے گا. تو اس کے لیے کم دیں, وہ دیں کہ جس سے عوام کو جلد سہولت بھی ملے. اس پہ باقی ڈیٹیلوں میں آپ خود چلے جائیں اور دیکھ لیں. میری ریکویسٹ ہوگی کہ ڈپارٹمنٹ پی این ڈی اور فائنانس بیٹھیں اور اس کے اوپر ایک وہ جو ہمارا ایک پروگرام تھا جسے ہم نے شروع کیا تھا عمران خان کے ویژن کے مطابق کہ 13.5 سال کے تھرو فارورڈ کو ہم لائے پچھلے بجٹ کے بعد 5.5 سال پہ, اور وہ نان اے ڈی پی میں چلا گیا اب 7.25 سال پہ. اور اب اس کے بعد کوئی اسکیمیں 200 سال, کوئی 100 سال, کوئی 50 سال, تو ایک ایوریج جو میرے حساب میں نکل رہی ہے وہ 25 سال سے اوپر ہی ہے. مطلب 25 سال کا مطلب ہے کہ اس کے بعد 5 اور حکومتیں اگر کچھ بھی نہ کریں اور ایکسپریشنوں کے ساتھ یہ کتنے گنا بڑھے گا تو پھر بھی یہ عوام کو سہولت مل جائے تو بڑی بات ہے. تو یہ بڑی ایک سیریس چیز ہے, اس پہ ہمیں سوچنا چاہیے اور بات کرنی چاہیے اور اس کو حل کرنا چاہیے. دوسرا جو ہے سر, جو اسکیمیں پچھلے سال بجٹ میں رکھی گئی تھی اس میں بشمول آپ سب بیٹھے تھے, ایم پی ایس بھی تھے, ایم این ایس بھی تھے, تحصیل چیئرمین کو بھی بلایا گیا تھا. اس سائڈ یہ بات کر رہا ہوں, آپ کی نہیں کر رہا. میں مانتا ہوں اس بات میں نے آپ کو فنڈ نہیں دیا, آپ ہمیں نہیں دیتے فنڈ, وہاں پہ فیڈرل میں جب ہوتے ہیں میں نے آپ کو نہیں دیا, لیکن آپ کے حلقوں میں کام شروع ہے. آپ کے حلقوں میں جو بھی کر رہا ہے کام کم از کم آپ کے حلقوں میں شروع ہے, زیادہ ہے یا کم ہے, میں مان رہا ہوں. اب بھائی میں مان رہا ہوں, میری پالیسی تھی, ہماری ایک پالیسی تھی اور میری ایک پالیسی تھی. خٹک صاحب کے ٹائم بھی میں ان لوگوں میں آتا ہوں, میں برملا کہہ رہا ہوں, میں ان لوگوں میں آتا ہوں. خٹک صاحب ٹائم میں میں کہتا تھا کہ خٹک صاحب اپوزیشن کو نہیں, اپوزیشن کے حلقے میں اپنے بندے کو فنڈ دو. میں غلط ہوں, میں مان رہا ہوں کہ میری یہ سوچ ہے. محمود خان کے ٹائم میری یہی سوچ تھی, کہ محمود خان اور میری لڑائی ہوتی تھی کہ اپوزیشن کو نہیں, اپوزیشن کے حلقے میں اپنے بندے کو پیسے دو. اور جب میں خود آیا میں نے وہ کیا, تو میں مان رہا ہوں. بھائی آپ کیوں چیخ رہے ہو؟ میں مان رہا ہوں کہ میں نے کیا ہے یہ. اب بات آتی ہے سر, اب جو آپ کا ریگولر اس سال کی آپ نے بہتری کرنی ہے اور ترقی دینی ہے ان محکموں کو جو ہمارے ویژن کے مطابق عوام کے لیے ضروری ہے. تعلیم, ہمارا 50 لاکھ بچہ باہر ہے, ہماری پوری کوشش ہے کہ 8-10 لاکھ کو ہم اسکول میں لائے بھی صحیح, یہ نہیں کنٹینیوٹی بھی ہو رہی ہے بہت سی اچھی چیزوں کی ہماری جو پہلے ہو رہی تھی. سچ جو چھپ نہ سکے